السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذلہ حیدر اور پروگرام اب بنے گا اپنا گھر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمارے پاس نئے مہمان آتے ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، آپ کی مشکلات آسان ہوتی ہے اور آپ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، جو وہ سہانا خواب جو ہر انسان دیکھتا ہے اور اس کو دیکھنے کا حق ہوتا ہے، اور وہ اس کی تعبیر کس طرح ہوتی ہے، وہ جب بھی ممکن ہے جب آپ کے ذہن میں جو کنفیوژن ہوتی ہے، جو مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اس کا حل نکل جائے، اور اس حل نکلنے کے لیے آپ کو ایک بہترین مشیر کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو صحیح سمت دکھا سکے تاکہ آپ اپنی منزل پہ پہنچ سکیں۔ بلڈر اور ڈیولپر کی اگر ہم بات کریں تو کئی نام ہیں کراچی میں، پاکستان میں، جو کہ کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کی چیزیں آپ کے ہینڈ اوور بھی کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بھی ایک مشکلات ہوتی ہے۔ جس طرح آپ کی مشکلات ہے، اس طرح بلڈر اور ڈیولپر کی بھی مشکلات ہوتی ہیں جو کہ وہ خود فیس کرتا ہے تاکہ آپ کو بہتر سہولیات اور انفراسٹرکچر دے سکے۔ ان کی ایک تنظیم ہے آباد، ان کے چیئرمین ہیں آصف سمسم صاحب، وہ آج ہمارے مہمان ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آصف صاحب؟ سلام، آپ ٹھیک کیسے ہیں؟ ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ آصف صاحب، ایک ایسے وقت میں چیئرمین آباد آپ بنے ہیں جس وقت ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا آنے والے وقتوں میں۔ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، بلڈرز کی الگ مشکلات ہیں، عوام کی الگ مشکلات ہیں۔ ایک مشکل ٹاسک ملا ہے آپ کو، یہ ٹارگٹ کیسے پورا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا۔ آپ اس سے پہلے بھی ہمارا موقف سنتے رہیں، ہمیں بلاتے رہیں، اور ہمیشہ آباد کے ساتھ آپ کے چینل کا ایک اچھا کوارڈینیشن ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ یہ مشکل وقت ہے، اس میں یہ ٹاسک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، اور سب سے بڑی بات کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ کام ہے کہ اگر اللہ ہمیں موقع دے، ہمیں اختیار دے، تو ہم اپنے لوگوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں، ان کو ہمارے اینڈ سے اگر کوئی چیز ان کے لیے اچھی ہو جائے تو یہ سوچ ہے ہماری ٹیم کی بھی۔ جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈالر کے جو معاملات ہوئے وہ اتنا پینک ہوا کہ وہ 335 تک گیا، اور 335 کے بعد یہ رومر چلائی لوگوں نے کہ 500 لے جائیں گے۔ بالکل تو ایسے ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 335 تک لے گیا اور جو 500 تک کی بات کر رہا تھا وہ ملک دشمنی کر رہا تھا۔ بے اور شک۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں بہت سی جگہوں پہ میں نے یہ کہا ہے، اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی کام آپ کے ملک کے لیے کرے، آپ کے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کرے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ حق کا ساتھ اور انصاف کا ساتھ بالکل، دینا چاہیے۔ یہ حق کی بات کر رہا ہوں میں، بالکل حق کا ساتھ دینا چاہیے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس پینک کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور ان کی جو ٹیم، وہ اور ساتھ میں وہ نگراں حکومت اگر یہ اسٹینڈ نہ لیتے اور یہ ایکشن نہ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غریبوں کے منہ سے جو نوالا چھن گیا تھا، میں 335 تک کی بات کر رہا ہوں، 330 تک کی بات کر رہا ہوں، کہ عام آدمی اگر 2 وقت کی روٹی کھا رہا تھا تو وہ 1 وقت سے بھی فارغ ہونے جا رہا تھا۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ تو یہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ اکنومی کا ریوائول ہو رہا ہے، لیکن یہ نیچرلی یہ جو بات تھی، یہ انہوں نے واپس ان غریبوں کو روٹی کا نوالا ان کے منہ میں ڈالا ہے، صحیح۔ کیونکہ مہنگائی رکتی نہیں، اور اتنی مہنگائی ہو جاتی کہ لوگ جو ہے اب روٹی کھانے سے بھی محروم ہو جاتے۔ آصف صاحب، مہنگائی کی آپ نے بات کی، تو بتائیں مہنگائی میں اپنا گھر کیسے بنے گا؟ میں یہی بات پہ آ رہا ہوں۔ تو ہم نے جب انہوں نے یہ سٹینڈ لیا، اس مافیا کے خلاف سٹینڈ لیا جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا پاکستان میں، صحیح۔ جیسے بارڈرز بند کی اسمگلنگ کے حوالے سے، جو کرنسی جو اسمگل ہوتی تھی اس کو روکا، پھر وہ ایک جو دشمنوں کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان آج ڈیفالٹ کر رہا ہے، کل ڈیفالٹ کر رہا ہے، تو وہ جو پینک تھا اس پینک کو انہوں نے ختم کیا۔ تو میں میری تمام تاجر برادری اور ہم آباد کے تمام لوگ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ اکنومی چلنا اپنی جگہ پہ، لیکن روٹی کھانا یہ بڑا اہم بہت تھا۔ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات آپ نے کی ابھی کہ اس مہنگائی میں، تو میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ایک ٹاسک ہمیں ملا ہے اس حالات میں کہ اپنے سیکٹر کو بھی چلانا ہے بالکل اور ان کو سسٹینیبل بنانا ہے، کہ عام لوگ جو ہے کیسے اپروچ کریں یا اپنا گھر کا سوچیں یا گھر کا خواب دیکھیں۔ دیکھیں، بظاہر تو یہ نظر آتا ہے، بظاہر نہیں، میں جو ریئلٹی ہے، گراؤنڈ ریئلٹی وہ یہ ہے کہ آج جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے بجلی کا بل بھرنا مشکل ہے۔
میں مڈل کلاس کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں لوور کلاس کی تو بات کر نہیں رہا ہوں کہ وہ ان کی جو مشکلات ہیں ہم اللہ سے دعا بیان بھی نہیں کر سکتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی غیب سے بھی مدد آمین فرما، آمین. ہم بھی مدد کریں اور بھی لوگ مدد کریں. تو میں مڈل کلاس کی بھی بات کرتا ہوں کہ وہ نہیں بھر سکتا. تو یقینی طور پہ جب فلٹر ہو جاتے ہیں لوگ تو وہ جو بلڈر اپنی پروڈکٹ لاتا ہے وہ انسٹالمنٹ میں لاتا ہے. انسٹالمنٹ میں لینے والا وہ عام آدمی ہوتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ اپنے اخراجات کم کر کے یا کچھ تھوڑی سی اور ایفرٹس کر کے اپنے کچھ پیسے جمع کروں گا اور میں وہ گھر بنا لوں گا اپنا. اور میں ہمیشہ اس بات پہ مجھے فخر ہے کہ ہم خواب دکھاتے نہیں ہیں، ہم اس کا دیکھا ہوا خواب بناتے ہیں. یہ ہم اس کاز سے ہمارا ریلیشن ہے. تو یقینی طور پہ تمام لوگ اس بات سے اب متاثر ہیں کہ فلٹر جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلٹر لگ چکا ہے کہ اگر 1000 تھے تو 10 رہ گئے ہوں گے، لاکھ تھے تو 200 رہ گئے ہوں گے. اتنا بڑا فلٹر اس پہ لگا ہے. تو وہ حالات اپنی جگہ پہ ہیں. ڈالر کی وجہ سے جو پینک ہوا وہ ہمیں اس کے وکٹم بھی ہم تھے. پھر لوگوں نے دیکھیں لوگ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ لاکھ روپے بھی ہیں تو ان کو کوئی ڈراتا ہے کہ گولڈ لے لو ورنہ پھنس جاؤ گے یا کچھ یہ کر لو ڈالر، تو وہ ڈر سے بیچارے لیتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے یہ 1,50,000 والے کیا ہوں گے، ان کو ڈر ہے کہ میرے پیسے آدھے ہو جائیں گے تو میں اپنے یہ پیسے بچا لوں، سیو کر لوں پیسے، سیو کر لوں. جسٹ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے اور کوئی سوچ نہیں ہوتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم اس پینک سے نکل گئے. وہ فیس اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. اور میں پھر کہوں گا کہ ہم چیف آف آرمی اسٹاف کو، ان کی ٹیم کو، تمام نگراں حکومت کو ہم اس کا کریڈٹ دیں گے. ساتھ میں اب بات کرتے ہیں کہ کیا وہ عوامل ہیں جو ہمیں تنگ کر رہے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ایک عام پاکستانی سے پوچھیں گے مہنگائی، پیسے کی بچت، وہ ساری بات وہ خود آپ کو بتا دے گا کہ میں اپنا گھر چلا لوں، یہ بڑی بات ہے. لیکن ہمارا جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو ہاؤسنگ کا جو معاملات ہوتے ہیں نا، دیکھیں ہماری اکنومی تھوڑی کمزور ہے لیکن اللہ ہم کو بہت اچھا کر دے گا. ہمیں امید نہیں چھوڑنی، محنت کریں گے تو ہر چیز ہو سکتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم نے دنیا کو دیکھا ہے نا کہ کیسے سروائیول انہوں نے کیا ہے کہ دوسری جنگ عظیم، مر کے لوگ دوبارہ زندہ ہوئے. جرمنی دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر آپ کے سامنے ہے نا دنیا کی بڑی معیشت ہے. تو محنت کی اس قوم نے. چائنا کا آپ حال دیکھ لیں، انہوں نے محنت کی. ایک زمانہ تھا کہ چائنیز جو ہے وہ اشارہ قراقرم سے جب آیا کرتے تھے اسلام آباد تو ان کا ڈریم ہوتا تھا کہ اس پہاڑ کے اس طرف کوئی دنیا ہے. تو پہلا جہاز ہم نے ان کو دیا چائنا کو. تو وہ دن بھی تو تھے نا ہمارے. تو آج میں کل 1960 کا کراچی پڑھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا خواب لگا کہ 1960 میں ہم اتنا آگے تھے. ہماری ایئر لائنز کیا کر رہی تھی، ہمارے باقی اکنومی کیا کر رہی تھی. تو آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے. تو کوئی دیر کبھی نہیں ہے، ہم آج سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا اور ہم آگے جائیں گے. لیکن ہماری جو مشکلات ہیں، ہمیں جو شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات تو آپ کے بھی سامنے ہیں، ہمارے بھی سامنے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لازمی جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو جو انڈر گوئنگ پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کو انسٹالمنٹ نہیں ملتی یا ان کو بکنگ نہیں ملتی تو وہ ہولڈ ہو جاتے ہیں. پھر ہولڈ ہونے کا مطلب اکثر میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں جی پیسے لے لیے بناتا نہیں ہے. آپ سوچیں کہ 11 منزل کی اگر عمارت ہے، 11ویں فلور والا اس کو انسٹالمنٹ دے رہا ہے، نیچے کے 10 فلور والے نہیں دے رہے ہیں تو 11ویں پہ پہنچے گا کیسے؟ اچھا مجبوری دونوں طرف ہے. یہاں بھی بائنگ پاور نہیں ہے، لوگوں کو انسٹالمنٹ دینے کے لیے بھی مشکلات ہیں مہنگائی کی وجہ سے. لیکن اس ماحول میں سمجھتا ہوں کہ ایسی پالیسی بنانی چاہیے، فرینڈلی پالیسی بنانی چاہیے کہ ہماری ہمت ہو، ہم حوصلہ کریں. ہمیں آپ نے پھنسا دیا ٹیکس اصلاحات کے نام پہ، وہ چیزیں آنی شروع ہوئیں جیسے ہم سنتے ہیں. آج بھی ہم سنتے ہیں IMF کہتا ہے ہمیں روک دیا جائے، ہمیں کام اس سیکٹر کو فوکس کیا جائے، ان کو مزید ٹیکس. آپ جتنا بھی ٹیکس مجھ پہ لگائیں گے، میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں، یا تو ہم اس کو بنا لیں گے کسی بھی طرح، جب بنا لیں گے تو ہم یہ کنورٹ کریں گے عام آدمی پہ. یہ نیچرل بات ہے نا. مجھے 100 روپے کا ملے گا تو میں 100 روپے کا ہی دوں گا اس کو، میں 90 کا دے نہیں سکتا. یہ ایک نیچرل بات ہے. تو آپ ہم پہ نہیں لگا رہے، آپ اس آخری اینڈ یوزر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں جو بعد میں سفر کرے گا. 7E لایا گیا ہمارے سیکٹر پہ اور کہا گیا کہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز جو ہے وہ ایگزیمپٹ ہیں. اگر میں اپنا پلاٹ ہے میرے پاس اور وہ ڈکلیئرڈ ہے کہ میں نے اس پہ پروجیکٹ کرنا ہے تو مجھ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. لیکن کہا گیا کہ جو خریدے گا اس پہ ٹیکس ہے. تو بھائی خریدے گا ہی نہیں کوئی مجھ سے، تو میں بناؤں گا کیسے؟ بالکل ایسے. جوتے بنانے والے پہ ٹیکس نہیں ہے، جوتے پہننے والے پہ ٹیکس ہے. تو آپ نے تو تھریٹ کیا اس انڈسٹری کو
کہ لوگوں کو آپ نے کہا کہ ڈراؤ ان کو اتنا ڈراؤ کہ یہ سیکٹر کے قریب نہ جائیں. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں ہم اس ملک میں کام کریں یا نہ کریں. ہم چھوڑ دیتے ہیں. اگر اسی طریقے سے پریشرائز کرنا ہے کبھی آئی ایم ایف کے نام پہ, ہم کوئی آئی ایم ایف, آپ کیا معاملات ہیں ملک کے لیے کتنی ضروری ہے ہم بھی سمجھتے ہیں. بالکل صحیح. ہم کوئی اس چیز کے وہ نہیں ہیں, ہم تو کاروباری لوگ ہیں, کاروبار کے معاملات بھی سمجھتے ہیں, ڈیفالٹ کا مطلب بھی سمجھتے ہیں, اور معیشت ترقی کرے یہ بھی سمجھتے ہیں. لیکن آپ اگر ہمیں بالکل ہی اس معاملے کو سامنے رکھ کے ہمیں ٹھڈے لائن لگائیں گے, آپ لوگوں کو ڈرائیں گے کہ اس سیکٹر میں جو انویسٹمنٹ کرے گا وہ پھنس جائے گا, اس کو ٹیکس دینا پڑے گا سالانہ بنیادوں پہ. تو یہ تو ود ہولڈنگ ٹیکس ایک زمانے میں ہوتا تھا, یہ اس کی دوسری شکل ہے کہ آپ نے پہلے تمام لوگوں کو ایف اے ٹی ایف کے نام پہ اور باقی ٹیکس اصلاحات کے نام پہ, گرے لسٹ کے نام پہ آپ نے سب سے کہا کہ آپ اپنی پراپرٹیز کو ڈکلیئر کریں, ورنہ وہ بے نامی تصور کی جائے گی اور اس پہ جو ہے وہ ضبط کر لیں گے, یا جو بھی ایکس وائی زیڈ وقتاً فوقتاً وہ اسٹیٹمنٹ بھی آتے رہے, قانون بھی آتے رہے. آج وہ ڈکلیئرڈ پراپرٹی ہیں. مجھے کوئی پوچھتا ہے آ کے کہ سر میرے والد نے مجھے 20 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ دیا تھا آج سے 12 سال پہلے, وہ ڈکلیئرڈ میں کر چکا ہوں, وہ 3.25 کروڑ روپے کا آج وہ پلاٹ ہے. 2.5 کروڑ روپے تک جو ہے وہ آپ نے ایگزیمپشن دی ہے. 3.25 کا مطلب ہے اس 3.25 پہ پورے پہ آپ نے وہ 7E پہ ٹیکس دینا ہے. اس نے کہا ہمارا, میں آپ کو تھوڑا سا یوں بتا دوں, ہمارا جو کلچر ہے نا اس ملک کا, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں. بالکل. ہمارے یہاں جو بیوی ہوتی ہے یا وائف ہوتی ہے یا خاتون خانہ ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے, اس کی ایک ہی سیکیورٹی ہے. اس کو کوئی اور, جو آپ دیکھیں کوئی ملک میں اگر کل کو میں نہ آ رہا ہوں تو کہاں وہ بچے جائیں, بیوی جائے, بالکل یہ ایک المیہ ہے. المیہ یہ ہے نا, اس کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. کوئی سوشل سیکیورٹی کا ایسا ادارہ نہیں ہے جو انشور کرے کہ جو اس کا شوہر اس کو دیتا تھا اسی طرح وہ اس کے بچوں کی فیس بھر دی جائے گی, اس کا بجلی کا بل بھر دیا جائے گا. خوراک کا اور اس کا رہائش کا اور اس کی ایجوکیشن کا مسئلہ تو سالو ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں. ایک چھوٹا سا میں بریک لے لوں پھر دوبارہ آتے ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, پھر آصف صاحب سے دوبارہ بات کریں گے. بڑی اہم بات ہے کہ ٹیکس کا حصول کا طریقہ کار جو ہے اس پہ سب کو اعتراض ہے, چاہے وہ بائر ہو چاہے وہ پرچیزر ہو. تو اس حوالے سے مزید آصف صاحب سے بات کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. آصف صاحب بریک سے پہلے ہم ٹیکس کی بات کر رہے تھے کہ اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے, آمدنی انکم ہے نہیں, جابس ہے نہیں, بزنس ہے نہیں. آپ ہوں بلڈر یا میں ہوں پرچیزر, ٹیکس کس طرح دیں گے, ہم کہاں سے دیں گے, سرکار کی طرف سے کیا ریلیف ہے آپ کو؟ میں اسی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں جو میں نے بتائی کہ ہمارے سیکٹر کو کیسے وکٹمائز کیا جا رہا ہے, کیسے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں گورننس جو ہوتی ہے نا, جو حکومت ہوتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی یہ سوچے کہ اپنے ملک کی عوام کو تکلیف ہو. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے جو پالیسی ساز یا فیصلہ ساز ہوتے ہیں وہ یہ سوچ کے حکومت چلائیں کہ ہم نے لوگوں کو جینے نہیں دینا. ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے. اور میں آج بھی میرا یہ یقین ہے کہ جن لوگوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں یا اسمبلی نے جو فیصلے یا قانون پاس کرنے ہوتے ہیں ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے نا, جس کا آپ بھی شکار ہوئے ہوں گے, آپ کے ساتھی بھی شکار ہوئے ہوں گے, آپ کی فیلڈ کے لوگ بھی, بالکل, کہ رائٹ جگہ پہ رائٹ پرسن نہیں ہے. رائٹ جگہ پہ رائٹ پرسن نہ ہونا ہمارے یہ جو معاملات جو مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں بس کے ڈرائیور سے جہاز اڑاؤں گا تو وہ اس نے جو ہے خرابی کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بریف کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح کر لیں تو بہت آسانی ہو جائے گی, چاہے وہ منتخب لوگوں میں سے اگر کوئی بندہ ہو یا غیر منتخب میں سے ہو, چاہے کوئی حکومتی اہلکار ہو, ہم نے ہمیشہ آسان کیا. ہم نے کہا جب بھی جس سیکٹر پہ بھی آپ بات کریں نا, جس سیکٹر پہ بھی بات کریں, آپ اس سیکٹر کے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ رکھیں. آپ کو وہ دکھ بتائے گا, اپنے وہ سکھ بھی بتائے گا. اپنے ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی دنیا اوپن ہے, ابھی گوگل پہ پوری دنیا آپ کے باکس میں ہے, تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہاں سب ہیں, سب کے آپ کے سامنے. تو آپ اگر اس کو ساتھ لیتے تو آپ جو ہے نا آپ کو گائیڈ لائن مل جاتی. لیکن اگر آپ میرے سیکٹر پہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور آباد آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے, تو یہ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں بلنڈر کوئی ہو نہیں سکتا.
آپ نے 7E جب لگایا تو میں آپ کو 7E نے کیا کام کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں کہا گیا کہ آپ بے فکر رہیں, ہم پہ نہیں ہیں. 7E نے وہ کام کیا کہ میسج دیا اس پاکستان میں لوگوں کو کہ اس سیکٹر میں کام نہیں کرنا, پھنس جاؤ گے. اچھا, یہ ایک دیوار لگائی ہمارے انڈسٹری اور ہمارے بائر کے بیچ میں انہوں نے, سرکار نے, جن لوگوں نے بھی اس وقت کیا. ٹھیک ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ایف بی آر کی بات کریں. میں سمجھتا ہوں ایف بی آر, دیکھیں سچ بولنا چاہیے. ایف بی آر وہ ادارہ ہے جس نے, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پرائم ادارہ نہیں ہے ہمارے ملک میں. اس کی کلیکشن سے ملک چلتا ہے. یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. کمزوریاں ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن ایک ادارہ ہونے کے ناطے ایف بی آر سے پرائم ادارہ اس پاکستان میں نہیں ہے کوئی. اس کا کام امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ امپلیمنٹ کرے گا. میرے سیکٹر پہ اگر 7E ہے تو یہ ایف بی آر نے نہیں لگایا, یہ حکومت نے لگایا, پارلیمنٹ نے لگایا. یہ ایف بی آر کا کام ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. لیکن آصف صاحب, آپ لوگوں کی تو ڈیلیگیشن کی کئی ملاقاتیں اسلام آباد میں, کراچی میں, مختلف جگہوں پہ, سینٹ میں بھی ملاقاتیں ہوئی, وزیر اعظم سے بھی ہوئے, وزیر خزانہ سے بھی آپ لوگ ملے, اپنے تحفظات بھی دیے آپ لوگوں نے. اسلام آباد تک گئے تھے جو میری اطلاعات کے مطابق ہے, تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں رہا ملاقات؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر آپ اہمیت ہی نہیں دیں گے ہماری بات کو, آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے یا آپ نے کہیں اوپر سے آنا ہے, کوئی انڈسٹری ختم کرنی ہے یہ, مجھے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے. میں آپ کو یوں ایک چھوٹے الفاظ میں کہہ دوں, میں پہلے 7E کو کلوز کر لوں. جی, 7E میں آپ نے کہا ہے کہ میں ابھی بات کر رہا تھا جوائنٹ فیملی کی, کہ ہمارے ملک میں جوائنٹ فیملی ہے. ہمارے ملک میں ہم سب ساتھ رہتے ہیں آج بھی الحمدللہ. تو ایک عورت کی سیکیورٹی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے شوہر نے اس کے نام پہ کوئی پلاٹ کر کے دیا ہو. اس کے نادرا کے ریکارڈ میں لکھا ہوتا ہے یہ ہاؤس وائف ہے. آپ نے اس سے بھی ڈکلیئر کروا لیا 3-4 سال 6 سال کے دوران FATF کے نام پہ, اس کے نام پہ. اب وہ 25 لاکھ کا پلاٹ, 30 لاکھ کا پلاٹ آج 2.25 کروڑ روپے کا ہے. اب وہ دیا تھا اس کے شوہر نے یہ سوچ کے, اور آج بھی دیتے ہیں, یہ پلاٹنگ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہ سوچ کے دی جاتی ہے کہ کل میں زندہ نہ رہوں تو میری وائف میری بچیوں کی شادیاں کرے گی. بالکل, آپ اٹھا لیں, ہسٹری یہ کہتی ہے میری بچیوں کی شادیاں کرے گی, میرے بچوں کو پڑھا دے گی, ان کو سنبھال کے رکھے گی, گھر کا خرچہ مینیج کر لے گی اس کو بیچ کے. اس کے علاوہ کوئی سوچ نہیں ہوتی اس شوہر کی اپنی بیوی کو دیتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور اس بیوی کو بھی اس سے ملنا کچھ بھی نہیں ہے, وہ تھوڑی سی مطمئن ہوتی ہے کہ میری بچیوں کی میں میرے پاس ایک کچھ پراپرٹی ہے, کچھ جمع کن بھی ہے. ٹھیک ہے, آج اس کو آپ نے کہا ہے کہ ہر سال آپ نے اس پہ ٹیکس دینا ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بجلی کے بل بھرنے کے پیسے نہیں ہیں. کیا کوئی ان سے جا کے یہ بات کریں, آپ مجھے جیسے آپ نے کہا کہ ہم ملتے ہیں, کہ آپ ان سے جا کے بات کریں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم سے وہ 10 گز پلاٹ لے لیں اس میں سے. اس سے بڑا المیہ تو کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی نہیں. پوری دنیا میں آپ خود وٹنس ہیں, میڈیا, یہ گوگل سرچ سب آپ کے پاس ہے. روڈ شو کیے جاتے ہیں حکومتی سطح پہ, سفارتی سطح پہ, اور لوگوں کو, انویسٹرز کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ انویسٹمنٹ کریں, ہم آپ کو پاسپورٹ دیں گے, ہم آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ دیں گے, ہم آپ کو وہ ساری سہولتیں دیں گے جو ہمارے سیویلینز کو. بلکہ ان کی مارکیٹنگ ہوتی ہے انویسٹر ویزے کے حوالے سے. میں نے کہا نا کہ روڈ شو ہوتا ہے وہ بیسیکلی, اس میں حکومت بھی ہوتی ہے, ان کے ملک کے سفارتکار بھی ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے, مگر فرق صرف یہ ہے کہ سوچ تھوڑی سی فرق ہے. ہمارے ملک میں بھی ساری چیزیں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, فالو اپ کیا جاتا ہے, ان کو دیکھا جاتا ہے, مگر مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈھونڈو کہ کون ایسا بندہ ہے جو اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنا ہے, اس کو چھوڑیں گے نہیں ہم. یعنی میرے ملک میں باہر سے تو کوئی نہیں آ رہا, وہ تو دنیا کے ہر نیشنل کو کال دے رہے ہیں. میرے ملک میں تو, بلکہ میرا تو کینوس اتنا چھوٹا ہے کہ میں کراچی میں ہوں تو پشاور والا نہیں لے گا, پشاور میں ہوں تو کراچی والا نہیں لے گا. ایسا ہی ہے ہمارا ایک جنرل کانسیپٹ ہے کہ کراچی میں کراچی والا انویسٹمنٹ کرتا ہے, لاہور میں لاہور والا انویسٹمنٹ کرتا ہے, بلوچستان میں بلوچستان والا, کوئٹہ میں کراچی والا نہیں کرے گا, کوئٹہ والا انویسٹمنٹ کرے گا. تو ہمارے تو ویسے ہی پاکٹ بنے ہوئے ہیں. اس میں بھی آپ دنیا میں انٹرسٹ فری لون دی جاتی ہے ہاؤسنگ کے لیے لوگوں کو, تاکہ یہ آباد ہو سکیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے
کہ ہر پاکستانی کو جس کے پاس NIC کارڈ ہے اس کو چھت فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، چاہے اس کے پاس پیسے ہوں. تمام دنیا میں یہی ایک لا ہے، یہ کامن لا ہے نا، انسانیت کا لا ہے بالکل، کہ آپ کے پاس پیسے ہوں یا آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو بھی چھت فراہم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. بلکہ ایک جماعت کا تو نعرہ بھی تھا، روٹی کپڑا اور مکان، اسی پہ پاپولر ہے نا آج بھی. آج تو میں دیکھیں ہمارے تو کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، بالکل، ہم تو ایک بزنس دیکھیں کوئی بھی جماعت ہمیں بلائے، ہم سے پوچھے ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ ہمیں ہر بار یہ کیوں سوچتے ہیں کہ یہ کوئی کمرشل انٹیٹی ہے؟ ہم کمرشل جب آپ انٹیٹی نے اپنے تحفظات آپ دیتے رکھتے ہیں ان کے سامنے تو آپ کو جواب کیا ملتا ہے؟ وہ جواب انٹرسٹڈ جواب وہ بتائیے آپ. سر جواب ملتا ہی نہیں ہے. کوئی لالی پاپ کچھ نہیں؟ جی لالی پاپ ملا نا، لاسٹ ایئر ہمیں لالی پاپ ملا جس میں کہا گیا کہ آپ پہ تو ٹیکس ہی نہیں ہے، ختم کر دیا ہم نے. لیکن جو آپ سے خریدے گا اس پہ ٹیکس ہے، اس پہ ٹیکس ہے. تو آپ نے بتایا نہیں کہ ہم تو دیتے ہی غریب لوگوں کو ہیں جو قسطوں پہ. میں امیر کو بھی دوں گا. میں آپ دیکھیں نا، ہم کیوں یہ بات بولیں ان کو، ہم کہتے ہیں میں امیر کو دوں یا غریب کو دوں، وہ آئے گا ہی نہیں اس سیکٹر میں. پھر ایک کہیں سے آواز آتی ہے. آپ سوچیں نا کہ آپ نے لو کاسٹ کی بات کی، ہمیں پچھلی حکومت نے انڈسٹری کا درجہ دیا. انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں ان کو بتاؤں جنہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں. تو ہمیں پھر بھی ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ انڈسٹری کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سیکٹر میں وہ چیزیں جو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اس ملک میں، اس کو اگر قیمتیں کم کرنی ہے، کارٹلائزیشن کو توڑنا ہے، کرپشن اس میں ختم کرنی ہے، تو ہمیں فریلی امپورٹ کی پرمیشن دی جائے. ہم نے جب سریا ایک زمانے میں مہنگا ہوتا جا رہا تھا اور نہیں آ رہا تھا کنٹرول میں، کارٹلائزیشن مضبوط تھی کہ کسی نے اس سے کم ریٹ میں بیچا تو اس پہ جرمانہ کیا جائے گا ان کے اس کارٹل کی طرف سے، تو ہم نے خود امپورٹ کرنی شروع کی. تو ایک مہینے کے اندر قیمت نیچے گر گئی. نہیں، قیمت کی تو چھوڑ دیں، کسٹم ویلیویشن ڈپارٹمنٹ میں جا کے RD اور ARD لگا دی گئی اس پہ کہ کوئی بھی امپورٹ کرے گا، اور لکھا گیا کہ لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. بھائی لوکل انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہے. میڈ ان پاکستان، میک ان پاکستان، ہم سے بڑی مثال کوئی نہیں ہے. یہ ہم یہاں بناتے ہیں، ہم اسی ملک میں بناتے ہیں، اسی ملک کے لوگوں سے بناتے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ بناتے ہیں تو ہمیں کون سکھائے گا کہ میڈ ان پاکستان، میک ان پاکستان؟ لیکن آپ میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے کسی کارٹل کو آپ سپورٹ نہیں کر سکتے. جب ہمارے پاس ساری کیلکولیشنز ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اتنا اس کا پرائس ہونا چاہیے، آپ اس پہ پروفٹ بھی اپنا رکھیں، لازمی کاروبار ہے، کاروبار کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد اچھا کیا ہے سمجھنے کی بات؟ کیا ہے سمجھنے کی بات؟ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کا حجم اور حکومت کے پروجیکٹ کا حجم اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو ان کا حجم بڑا ہے. اچھا، جو حکومتی سطح پہ جو انفراسٹرکچر کا کام کرنا ہے انہیں، جو کانٹریکٹ ایوارڈ کیے ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں اتنی سی بات سمجھ میں آتی کہ سریا مہنگا آپ کو بھی مل رہا ہے، سیمنٹ مہنگی آپ کو بھی مل رہی ہے. تو جو بھی یہ پرچیز میرے کرے گا، ملک کا پیسہ ہے جو آپ اس کو سیمنٹ خریدنے میں صرف کر رہے ہیں یا سریا خریدنے میں، یا جو کانٹریکٹ آپ ایوارڈ کر رہے ہیں، جو کانٹریکٹر بھی بنا رہا ہے وہ بھی مہنگا خرید کے بنا رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، میں نے کہا نا کہ رائٹ جگہ پہ رائٹ پرسن کی کمپلین ہمیشہ سے ہے. رائٹ جگہ پہ رائٹ پرسن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں آدھے مسئلے اسی وقت حل ہو جائیں گے. بالکل. آصف صاحب ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لینا. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، وہ اندر کی باتیں، وہ اندر کے پوائنٹس بتا رہے ہیں جو کہ ہر آدمی کی نالج میں نہیں ہے، ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا، نہ ہی ہر بزنس مین اس کو سمجھ سکتا ہے. اور خاص طور پہ جو حکومتی اہلکار ہیں، جو حکومتی عہدیدار ہیں، جو کہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جس کی ان کو نو ہاؤ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں کام کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور دوبارہ آصف صاحب سے اس پہ مزید سوالات بھی کرتے ہیں. آصف صاحب جو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیکس کی، آپ کی مشکلات، جو آپ لوگوں پہ مشکلات ہے، ظاہر بات ہے وہ ایک غریب آدمی سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کسی نہ کسی حد تک سروائیو کر لیتے ہیں، فائٹ کر لیتے ہیں، کم سے کم اپنی بات پہنچا دیتے ہیں. لیکن اس کا آدمی کا کیا ہوگا جس نے 2 سال پہلے آپ سے یا کسی بلڈر سے پلاٹ، فلیٹ یا گھر بک کرایا تھا، آمدنی اس کی وہی محدود ہے یا ختم ہو گئی ہے، اور مہنگائی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے خرچے اس کے بڑھ گئے ہیں، وہ آپ کو قسط بھی نہیں دے پا رہا ہے، اس کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کو؟ کیا حکومت کیا ریلیف دے ان لوگوں کو؟
دیکھیں حکومت کا ہی کام ہوتا ہے بالکل گھر فراہم کرنا. اگر انہیں ہم برے لگتے ہیں یا انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کام چھوڑ دینا چاہیے یا ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے تو وہ خود کریں, آئیں, آئیں. ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ ہمارا تو آباد کا یہ بڑا پرانا ایک وہ ہے, آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا, ہمارا پیٹرن ان چیف محسن شیخانی بھائی ہمیشہ کہتے ہیں افورڈیبل ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں. ہمارے پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ زمین حکومت دے, بنا کے ہم دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے آگے کا کیا اسٹیپ تھا, وہ اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو. مثال کے طور پہ مجھے آپ ناردرن بائی پاس پہ یا اس سے آگے M9 پہ زمین دیں, میں پروجیکٹ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ جو وہاں لوگ آباد ہوں گے نا, ان کے لیے روڈ, انفراسٹرکچر, یوٹیلیٹی, گیس, بجلی, پانی, وہ تو آپ پرووائڈ کریں نا. وہ حکومت کر سکتی ہے, میں نہیں کر سکتا. انہی کا کام ہے. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں آج بھی میں آپ کو ان شارٹ بتا دوں کہ کتنا بھی آپ ہمیں پریشان کریں, کتنا بھی آپ ہمیں دبائیں گے, چاہے وہ بائیلوز کے نام پہ. اکثر میں نے سنا ہے کوئی آ کے ہمیں سوال کرتا ہے وہ اللیگل تعمیرات ہو رہی, وہ ایک بلڈر تھا, وہ ممبر تھا. میرے بھائی یہ جو آباد ہے نا, یہ ملینز آف جاب کا ایک پروٹیکشن دیتی ہے. وہ 70 سے زائد انڈسٹریز کنیکٹڈ ہیں اس سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ملینز آف جاب. ایک آپ کا غلط فیصلہ جو ہے نا, اور اگر آباد اس میں احتجاج نہ کرے تو ملینز کی تعداد میں لوگ دوسرے دن بے روزگار ہوتے ہیں. اور آپ کو دیکھنا چورنگیاں بھری ہوئی ملیں گی ان مزدوروں سے جو اپنا اوزار لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کراچی کی سڑکوں پہ آپ وٹنس ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی کام مل جائے. یہ وہ ڈائریکٹ جاب پرووائڈ کرتے ہیں ہم ان کو. آپ کو میں سمجھتا ہوں, میں ان لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں. میں دیکھیں کسی کو ٹارگٹ کبھی زندگی میں ہم نے نہیں کیا, اس لیے کہ ہم سب کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن اس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں انارکی پھیلے, لوگ برداشت نہ کر سکیں, لوگوں کو رہائش نہ ملے. ہم اگر نہیں کر سکتے تو چلیں آپ ہی کر دیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں, اتنا بڑا ہمارا انفراسٹرکچر ہے, میرا کوئی ممبر نان ٹیکس پیئر نہیں ہے. میں 7E کی بھی جب بات کر رہا تھا تو میں یہ نہیں کہہ رہا تھا آپ سے کہ ٹیکس بچا. میں کہتا ہوں ٹیکس آپ کو زیادہ مل سکتا ہے اگر آپ اس کا طریقہ کار تبدیل کریں. آپ ہمیں آن بورڈ لیں, ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ نے بہت آسان سمجھا کہ 30 اکتوبر آئے گی یا 31 اکتوبر یا 30 سپٹمبر آئے گی, لوگوں کا ڈکلیئرڈ پراپرٹی اس پہ ٹیکس مل جائے گا. لیکن آپ کے اس تھریٹ کی وجہ سے 50% سے زیادہ پروجیکٹ ہمارے بند ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والا سال ہے اس میں آپ کا ٹیکس آدھا ہو جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے اگر آپ کو سال کے ٹیکس ملتا تھا تو وہ 50 لاکھ بھی نہیں ملے گا میرے سیکٹر اس سے تو حکومت کو اور آپ نقصان ہی ہے. 7E پہ 10 لاکھ روپے کما رہے ہیں, آپ نے 50 لاکھ کا یہاں نقصان کیا. آج بھی ٹائم ہے ہم یہ فرینڈلی بات کریں. کون سا دنیا کا ادارہ ہے جو آپ کو یہ روکتا ہے کہ آپ ہاؤسنگ کے پروجیکٹ میں لوگوں کو ریلیف نہ دیں؟ کون سا دنیا کا قانون ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جب بیٹھیں گے جب آپ اپنے لوگوں کو تکلیف پہنچائیں؟ کون سا دنیا کا قانون ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کو تکلیف دینے کے لیے بناؤ؟ پوری دنیا میں قانون سازی کی جاتی ہے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. دنیا کا کوئی بک, کوئی کتاب یہ نہیں کہتی کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس میں سمجھتا ہوں غلامی کے دوروں میں بھی وہ قانون نہیں ہے. جو آج جو 7E نے ان لوگوں پہ بم گرایا کہ وہ ٹینشن میں ہے کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں. تو دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. ہمارا کام ہونا چاہیے, مجھے اگر اللہ نے اختیار دیا ہے تو میرا کام ہونا چاہیے کہ جب میں صبح گھر سے نکلوں تو میں شام کو اپنی بک میں لکھوں کہ اتنے لوگوں کے لیے میں نے اچھا کام کیا. اگر یہ سوچ نہیں بنائیں گے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے, ہم لوگوں کے لیے بھلائی کا کام نہیں کرنا چاہتے, ہم صرف کیا چاہتے ہیں, آپ جتنا بھی ہمیں دبائیں گے نا سارا کنورٹ ہوگا اینڈ یوزر پہ. بالکل صحیح. آپ جتنا ہمیں ریلیف دیں گے, آپ آئیں نا جامعہ پالیسی بناتے ہیں. آپ چھوڑیں کوئی 2-4 انڈیویجل آپ ایگزامپل کھڑی کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی 20 کروڑ کا وہ مکان بک رہا ہے یا 40 کروڑ کا بک رہا ہے. 25 کروڑ کی عوام میں 100 اگر ایسے کیس ہیں تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ تو سب ٹھیک ہے, کیا حیثیت ہے؟ آپ آئیں, ان لوگوں کے لیے آئیں جو اتنی بڑی عوام ہے. آپ نے خود کہا کہ اب تو گھر لینا بنانا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ خواب دیکھنے سے بھی جو ہے نا وہ کترائیں گے کہ ہم کیا ایسا دنیا میں کریں کہ ہم کوئی اپنا گھر بنا لیں. تو حکومت کو آگے آنا چاہیے, حکومت کو انسانیت کے نام پہ آگے آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نگراں حکومت کی جب میں بات کروں, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے مجھے ایک سوال کیا تھا شروع میں کہ آپ نے کیا محسوس کیا. میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی ول ہے, یہ چاہتے ہیں, یہ ہمیں بلاتے ہیں.
اور ہماری باتیں سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم امپلیمنٹ کریں. میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا سپورٹ یہ کر رہے ہیں ہمارے سیکٹر کو, جتنا وہ ولنگ ہیں آگے چلانے کے لیے, جتنا وہ سیریس ہیں, وہ ہمیں آن بورڈ لے کے ہر مشاورت میں ہمیں شامل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی پریکٹس آنے والی حکومت نے بھی اگر کنٹینیو کی, یہ جو مثال یہ قائم کر رہے ہیں, میں نگراں حکومتوں میں مبین جمانی صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں یونس ڈھاگا صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں سی ایم صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں گورنر صاحب کی بات کر رہا ہوں, میں تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ فکر مند ہیں کہ اس ساری چیزوں کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو کیوں نہیں اس فکر کو ہم رائٹ کر لیتے ہیں کہ یہ فکر ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ, جب تک پاکستان قائم ہے اور قیامت تک ہم اس فکر سے چلیں گے. پاکستان کو آگے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. جو آج ول ہے اداروں کی, حکومت کی, اس ول کو میں چاہوں گا کہ یہ تسلسل ٹوٹے نہ, کیونکہ آج بھی اگر یہ ساری چیزیں اگر سٹینڈ کر رہی ہیں, چل رہی ہیں, تو صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک ہفتے کا آپریشن کلین اپ نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ تسلسل ساری زندگی چلتا رہے گا. جب بھی اسمگلنگ کی بات ہوگی کریک ڈاؤن ہوگا, جب بھی ڈالر پہ کوئی سٹا کھیلے گا کریک ڈاؤن ہوگا, جب بھی کوئی اکنومی کو نقصان پہنچانے کی پالیسی کی طرف جائے گا اس کا کریک ڈاؤن ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ہم کبھی فیل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آصف صاحب. ناظرین, آصف سمسم صاحب چیئرمین بعد ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ باتیں بتائیں انہوں نے جو ان کے دل سے نکل رہی تھی, اور وہ مشورے بھی دیے ہیں حکومت کو اور حاکم وقت کو, وہ مشورے بھی دیے ہیں اور تعریف بھی کی ہے. نگراں حکومت کی تعریف کی ہے, منسٹرز کی تعریف کی ہے کہ وہ ول رکھتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ حالات بہتر ہوں. لیکن جو ٹیکس کا طریقہ کار ہے اس پہ جو کیلکولیشن آصف صاحب نے بتائی ہے, اس سے لگتا ہے کہ حکومت 10 لاکھ روپے ٹیکس لینے کے لیے اس نے اپنا 50 لاکھ کا نقصان کیا ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ انڈسٹری نہیں رہتی ہے, بلڈر اینڈ ڈیولپرز نہیں رہتے ہیں, تو وہ غریب آدمی جو کہ روز صبح اٹھتا ہے اور اپنے گھر والوں کو ایک مشورہ دیتا ہے کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے کہ میرا بھی اپنا گھر ہوگا اور میں نے اس کا طریقہ کار بھی طے کر لیا ہے, وہ خواب جو ہے وہ تعبیر تک نہیں پہنچ سکے گا. اس سے نہ صرف انڈسٹری کو نقصان ہوگا بلکہ غریب لوگوں کو, غریب آدمیوں کو, بے گھر لوگوں کو بھی نقصان ہوگا. تو خدا را اس انڈسٹری کو بچائیں, غریبوں کو بچائیں, ان کو اپنا گھر دیں جیسا کہ اور ملکوں میں کرتا ہے. ہم بینگ اے مسلم کمیونٹی, ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر شخص کو اس کے سر پہ چھت ہونی چاہیے, اس کو حلال روزی کا نوالا اس کے پاس ہونا چاہیے, اس کے تن پہ کپڑا ہونا چاہیے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک کو سدا سلامت رکھے اور ترقی کی طرف گامزن رکھے, آمین. اور دعا کریے گا میرے ساتھ بھی, اور پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.